کہ آسام میں وہاں کے چیف منسٹر نے ایک مشن وسندھرا شروع کیا، جس کے تحت اگر کوئی گورنمنٹ کی زمین پر اپنا گھر بنا لیا، کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو اس کو حکومت ان کو زمین کے حقوق دے گی، ریگولائز کرے گی۔ مگر بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کو مشن وسندھرا میں ان کو زمینیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، جولائی 2025 میں 3,300 بنگالی زبان بولنے والے، بڑی تعداد میں مسلمان بھی، ہندو بھی ہیں تھوڑے بہت، ان کو بے دخل کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا۔ کتنے؟ 3,300 پریواروں کو، 3,300 افراد کو نہیں۔ اگر 3,300 کو آپ پکڑ لئے، اس کی بیوی اور 2 بچے، تو آپ یہی 7-8 ہزار ہو جاتے۔ ایک مہینہ بھی نہیں ختم ہونے آ رہا ہے، قریب 7,000 لوگ بے گھر ہو گئے۔ ڈبری میں، لکھیم پور میں، نلباری میں، گولپارا میں، اور جو گورنمنٹ لینڈ پر گھر بنا لیے، فارسٹ لینڈ پر گھر بنا لیے۔ صرف ڈبری میں 1,400 خاندانوں کو ان کو ہٹا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے مکھیہ منتری کہہ رہے میں تھرمل پلانٹ بناؤں گا، ایک بڑے سرمایہ دار کو بلا کر کہہ رہے اور پاور پلانٹ بنا رہے، اور 1,400 لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ پھر جولائی 12 کو آسام کے مکھیہ منتری نے بیان دیا کہ یہ کون بنگالی مسلمان زبان بولنے والے مسلمان ہیں جو 200-300 کلومیٹر دور جا کر اپنے گھر بار کو بساتے ہیں۔ یہ سازش ہے، کہہ رہے وہ، کہہ رہے سازش ہے ہم کو اقلیت بنانے کے لیے۔ کیا کوئی چیف منسٹر اس طرح کی بات کرے گا جو بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان پر حلف لیا، اوت لیا؟ اور پھر 11 جولائی کو چیف منسٹر نے کہا کہ ہم 25,000 ایکڑ کو صاف کر چکے ہیں، 25,000 ایکڑ کو۔ اور پھر 12 ستمبر 2024 کو پولیس فائرنگ میں جبیر علی، حیدر علی کی موت ہو گئی۔ اب میرے کو معلوم ہے کہ میرے اس تقریر کے بعد، کیونکہ ہم لیلا ہیں، ہمارے پورے مجنو ہمارے پیچھے کل سے پیچھے پڑ جائیں گے، مگر سنو میری بات کو۔ آسام کی اکنامک سروے کی رپورٹ ہے اسمبلی کی، 2016-17 میں جس رپورٹ کو آسام کے اسمبلی میں کیا، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 7,000 کلومیٹر، 7,000 اسکوائر کلومیٹر آسام کی زمین میں ایروجن میں جو زمین کٹ جاتی ہے، 8,000 ہیکٹر ایسی زمین ہے جہاں پر زراعت نہیں کر سکتے کیونکہ مٹی جمع ہو جاتی۔ اور آسام میں کیا ہوتا، سیلاب آیا تو لوگ، یہ زمین کٹ گئی، ایک 10 گاؤں چلے گئے تو کشتی میں اپنا سامان رکھا، دوسری جگہ پر جا کر اپنی جھوپڑی لگا لی۔ بتاؤ یہ کون سی حکومت ہے جو جھوپڑیوں کو اکھاڑ کر غریبوں کو بے گھر کر رہی ہے؟ کیسا بھارت، وکشت بھارت بنے گا؟ میرا بھی خواب ہے کہ بھارت 2047 تک وکشت بھارت بنے، مگر کیسا وکشت بھارت بنے گا جب ہم غریبوں کو صرف غریبی کے نام پر گھروں سے نکال رہے آسام میں؟ اور کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ 9 اپریل انڈیا ٹوڈے کا کانفرنس ارون جیٹلی نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ بھارت میں 30 کروڑ لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے، 30 کروڑ غریبوں کے پاس بھارت میں زمین نہیں ہے؟ بتاؤ مودی جی، بتاؤ آر ایس ایس، بتاؤ بی جے پی کا، ان آسام کے بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کی اللہ ان کی مدد فرمائے۔ جو حکومت ظلم کر رہی ہے، یاد رکھو تم وقتیہ طور پر ظلم کرو گے، تمہارا ظلم مٹے گا انشاءاللہ تعالی، تمہارا ظلم مٹے گا، تاریخ میں تمہارا نام نہیں ہوگا۔ تم ایک اسمبلی کا الیکشن جیتنے کے لیے غریبوں کو اپنے گھر سے بے گھر کر رہے ہو۔ ارے کیا تم زمین نہیں دے سکتے؟ تمہاری حکومت کی مشن وسندھرا میں تم کیوں نہیں دیتے آسام میں بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کو؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت ضروری ہے